اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو کیا تھے؟ حنیف تھے، یعنی صرف اللہ کو ماننے والے تھے، اور مسلمہ فرما بردار تھے، اللہ کے احکامات کو ماننے والے تھے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان ابراہیم، نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام یہودی یعنی یہودی، ولا نصرانی اور نہ ہی عیسائی، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ یکسو ہونے والے تھے اور حکم کو ماننے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے۔ ان اولی الناس، بے شک لوگوں میں سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے للذین، وہ لوگ ہیں اتبعوہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، وہذا النبی، اور یہ نبی، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ولی یعنی دوست ہے ایمان والوں کا۔ ودت طائفۃ، چاہتا ہے گروہ، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم، کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، وما یضلون، نہیں وہ گمراہ کر رہے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو، انکار کیوں کرتے ہو، وانتم تشہدون، اور حالانکہ تم اقرار بھی کرتے ہو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے، رب العالمین نے اہل کتاب کے ایک شکوے کو بیان فرمایا ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں اور ہم ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، ہم سارے کے سارے ابراہیمی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم کیسے ابراہیمی ہو سکتے ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کیسے یہودی یا عیسائی ہو سکتے ہیں، حالانکہ یہودیت اور عیسائیت ان کے بعد آئی ہے۔ تو جب بعد میں آئے تو پہلے والا کیسے انسان وہ بن سکتا ہے؟ لہذا تمہیں عقل نہیں ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے، کچھ سمجھو بھی تو صحیح، وہ تم سے پہلے گزر گئے ہیں، اور یہودیت اور عیسائیت بعد میں آئی ہے، تو وہ کیسے یہودی عیسائی بن سکتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تم آپس میں جو جھگڑا کر رہے ہو، بحث میں بحث کر رہے ہو، بالکل لا علمی کی وجہ سے ہے۔ یہ تمہیں جو بحث، جس بحث میں تم پڑے ہو، تم اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور بالکل اللہ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، ویسے بحث میں بحث کر رہے ہو۔ آگے فرمایا کہ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، یعنی بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہے کون تھے، یا نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے کون؟ اللہ نے فرمایا مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ ہی عیسائی تھے، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، لیکن وہ حنیف تھے۔ حنیف مطلب یکسو ہونے والا، ہر چیز سے اپنا منہ پھیر کے صرف رب العالمین کی طرف اپنا جھکاؤ رکھنے والے، ہر چیز سے۔ یعنی دیکھیں آپ، نبی ان کی دور میں ساری کی ساری بادشاہت ان کے خلاف ہے، اپنا کنبہ قبیلہ ان کے خلاف ہے، حتیٰ کہ ان کا باپ بھی ان کے خلاف ہے، اس کے باوجود صرف اور صرف دھیان کس کی طرف رہا ہے؟ لوگوں نے آگ کے اندر بھی ڈال دیا، آگ کے اندر جانا گوارا کر لیا، لیکن غیر اللہ کے سامنے جھکے، اپنا چہرہ صرف اللہ کے سامنے جھکا کے رکھا۔ اس لیے ان کو حنیفن کہا جاتا ہے کہ حنیف تھے اور مسلمہ، فرما بردار تھے، اللہ کے احکامات کو ماننے والے تھے۔ جیسے اللہ نے حکم دے دیا فوراً سے مان پڑے، جیسے اللہ نے حکم دیا۔ بچہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں جا کے ملا تھا، اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے میں جا کے ملے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جب وہ کچھ بھاگنے کے، سمجھنے کے قابل ہوئے، اللہ نے فرمایا اس کو ذبح کر دو۔ وہ خواب میں آیا، تو نبی کا خواب بھی کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے۔ اب کیا اللہ نے فرمایا کہ ذبح کر دو، اب وہ ذبح کرنے کے لیے چل پڑے۔ ذرا بھی نہیں سوچا کہ مجھے رب العالمین نے بڑھاپے میں دیا ہے، میرا سہارا ہے فلاں، ذرا بھی نہیں سوچا، اللہ کا حکم ہے فوراً لے کے چل پڑے۔ اس کو کہا جاتا ہے مسلمہ، فرما بردار، اللہ کے احکامات کو فوراً ماننے والے۔ ہم دیکھ لیں، اپنی مجبوریوں کا ظاہر کر دیتے ہیں، دل میں آیا اسی کے مطابق جو کام کر رہے ہیں، دل میں آیا
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس کے مطابق نہیں کرنا، بلکہ جو دل میں آیا اس کے مطابق کرنا. اپنے اپنے معاملات جو دل میں آتا جا رہا کرتے چلے جا رہے ہیں. نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کو دل کر رہا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھ دی. نہیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کو دل کر رہا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بیٹھے ہیں سکون سے، جب دل کرے گا پڑھ لیں گے. تو یہ اپنی منمانی کی نماز ہے، اللہ کی نماز یہ نہیں ہے. اللہ کی نماز کیا ہے؟ جیسے رب العالمین نے حکم دیا، نبی علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا، ویسے کرتے رہیں گے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو کیا تھے؟ حنیف تھے، یعنی صرف اللہ کو ماننے والے تھے، اور مسلمہ فرما بردار تھے، اللہ کے احکامات کو ماننے والے تھے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. تم تو شرک کرتے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے تم تو شرک کرتے ہو، تمہارے اندر تو شرک جو نا وہ رائج ہو چکا ہے، تمہارے اندر شرک کوٹ کوٹ کے بھرا جا چکا ہے. عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ یہودی کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یعنی اللہ کی ذات میں بھی نعوذ باللہ شریک ٹھہرا دیا انہوں نے. صفات میں تو بڑی دور کی بات ہے، ذات میں بھی شریک ٹھہرا دیا کہ یہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو شرک کرتے ہو. اور ابراہیم علیہ السلام نے شرک نہیں کیا، شرک سے لوگوں کو باز کروایا، بڑی محنت کی کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. ان اول الناس، اچھا پھر ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا کون ہے؟ ابراہیمی پھر ہے کون؟ یہودی عیسائی اگر ابراہیمی نہیں ہے تو ابراہیمی ہے کون ہے؟ اللہ نے فرمایا ان اول الناس، بے شک لوگوں میں سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے، للذین، وہ لوگ ہیں، اتبعوہ، جنہوں نے ان کی پیروی کی، جنہوں نے ان کی نقش قدم پہ زندگی گزاری، چاہے ان کی زندگی میں ہو اس وقت جو ان کو مانتے تھے. اور یا وہذا النبی، یہ نبی یعنی نبی علیہ السلام، امام الانبیاء، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی، اور والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لا چکے، یعنی آخری نبی کو ماننے والے ایمان والے لوگ بھی ابراہیمی کہلوا سکتے ہیں. جیسے ہم جب قربانی دیتے ہیں، کسی نے پوچھا رسول یہ قربانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے باپ یعنی والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو گویا کہ ہم ابراہیمی ہیں جو شرک نہیں کرتے ہیں. جو شرک کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کر ہی نہیں سکتے، جو شرک کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کر ہی نہیں سکتے. جو موحد ہیں، اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں، اللہ کی توحید کے لیے سب کچھ کرنے والے ہیں، ایسے لوگ ابراہیمی کہلوا سکتے ہیں. اس لیے اللہ فرمایا کہ یہ نبی بھی ابراہیمی ہے، اور والذین آمنوا، جو لوگ ان پر ایمان لا چکے ہیں، یعنی قیامت تک جتنے بھی نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لائیں گے وہ سارے کے سارے کون ہیں؟ ابراہیمی ہے. واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا یعنی مومنوں کا ولی ہے. ولی کسے کہا جاتا ہے؟ دوست کو، دلی دوست. ولی یعنی اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. امام الانبیاء، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک ولی، یعنی نبیوں میں ایک ولی ہوتا ہے، نبیوں میں ہر نبی کا ایک ولی ہوتا ہے. تو میرا ولی خلیل اللہ یعنی ابراہیم علیہ السلام ہے. اور آگے فرمایا کہ جو لوگ ایمان والے ہوں گے، نبی علیہ السلام کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں گے، اللہ کے احکامات کو ماننے والے ہوں گے، مومن بندے ہوں گے، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے. جب اللہ ولی بن جائے انسان کا تو انسان کو پھر اور کیا چاہیے؟ جب اللہ دوست بن جائے، جیسے کہا جاتا ہے کسی کا دوست کوئی بڑا آدمی ہو نا، یعنی کوئی تھانے دار یا کوئی ایسا کہ جس کا کوئی حکومت میں ہاتھ چلتا ہو، تو وہ انسان ویسے پھولا پھولا پھرتا رہتا ہے کہ میرا فلان دوست ایسی تیسی، میں یہ کر دوں گا، اس کو کہہ دوں گا، وہ سارا کچھ اڑوا دے گا، ہے کہ نہیں ایسے ہی؟ تو جس کا دوست اللہ ہو جائے اس کی پھر کیا ہی کہنے، اللہ ہم سب کا ولی ہو جائے. آگے فرمایا ودت طائفۃ، چاہتا ہے گروہ، من اہل الکتاب، ہے کتاب میں سے، لو یضلونکم، کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں. وما یضلون الا انفسهم، نہیں وہ گمراہ کر رہے مگر اپنے آپ کو ہی. وما یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں ہے. گمراہ کرنا چاہتے ہیں آپ کو، لیکن وہ خود گمراہی کی طرف آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یا اہل الکتاب، اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائیوں، ذرا دھیان سے سنو. لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو، انکار کیوں کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، حالانکہ تم اقرار بھی کرتے ہو اس بات کا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ حق ہیں. جب وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے نا نجران کے لوگ، ان میں ایک بندہ تھا، وہ نبی علیہ السلام کی ساری صفات کو جانتا تھا، اس کو سارا پتا تھا کہ نبی علیہ السلام سچے رسول ہیں، اس کو سارا پتا تھا. لیکن وجہ کیا تھی؟ وہ کہ اس کو جو نا بڑی عزت ملی ہوئی تھی، ایک بڑا مقام، بڑا عہدہ ملا ہوا تھا، لوگ جو نا اس کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑی آؤ بھگت، اس کو تو لوگوں نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا.
اب اس نے سوچا کہ اگر میں نے نبی علیہ السلام کی بات کو مان لیا، وہ جتنا بڑا میرا عہدہ ہے، جتنا بڑا لوگ میری آؤ بھگت کر رہے ہیں، مجھے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، وہ تو اٹھا کے نیچے پھینک دیں گے، میرا عہدہ تو گیا۔ صرف اس عہدے کی وجہ سے اس نے نبی علیہ السلام کو نہ مانا، مگر اس کو پتا تھا۔ اللہ فرما رہے وہاں تم تشدد، تو وہ اقرار بھی کرتے اس بات کا کہ نبی علیہ السلام کی نشانیاں پہلی کتابوں میں موجود ہے، نبی علیہ السلام کا سارا جو ہے نا وہ سلسلہ پہلی کتابوں میں موجود ہے، حتیٰ کہ صرف نبی علیہ السلام کا نہیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کا بھی جو ہے نا وہ نشانیاں، وہ چیزیں پہلی کتابوں میں موجود تھی، وہ پہچانتے تھے۔ اور آپ نے جب یہ بھی سنا ہے کہ بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے کہا جی جو آپ کا ابھی امیر المومنین اس کو بلاؤ، جو آپ کا امیر المومنین اب ہے اس کو بلاؤ، اگر وہ ہماری نشانیوں کے مطابق اس کی نشانیاں نکل آئی تو بیت المقدس تمہارا ہے، اگر نہیں تو پھر اب لڑیں گے۔ حضرت فاروق اعظم جب وہاں پہ پہنچے، جس حالت میں پہنچے اس حالت کا بھی ذکر تھا پہلی کتابوں میں کہ جب وہ آئے گا اس کا غلام سوار ہوگا، وہ آگے سے لگام پکڑے ہوئے ہوگا، اور پھر جب آئے گا اس کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہوں گے، امیر المومنین کے کپڑوں میں۔ آج ہم نہیں لگاتے، تھوڑا سا کپڑا پھٹ کے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، تو امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے تقریباً، ان کے کپڑوں میں کتنے پیوند ہوں گے، کتنے چمڑے کے ہوں گے، کتنے کپڑے کے ہوں گے، وہ بھی سارا کچھ لکھا ہوا تھا۔ جب وہ آئے انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ کتاب کو سامنے پکڑا، دیکھا، کہا جی یہ چیز چابی، ہم آپ سے نہیں لڑ سکتے، یہ سارا کچھ تمہارا ہے۔ معلوم ہوا کہ پہلی کتابوں میں نبی علیہ السلام کی، ان کے ماننے والوں کی نشانیاں موجود تھی، سارا کچھ موجود تھا، وہ جانتے تھے بے ایمان، اس کے باوجود مانتے نہیں تھے۔ وجہ کیا تھی؟ صرف ضد اور عناد۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے۔